ahnaf.com www.ahnaf.com شکریہ ادا کرتا ہوں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے قائد، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کے مرکزی قائد، دینی مدارس کے قائد اور علماء کے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، جو اپنے ذوق پیرانہ سالی کے باوجود یہاں تشریف لائے اور آج پاکستان میں دینی مدارس جس منظم انداز میں چل رہے ہیں، یہ حضرت کی دن رات کی محنتوں کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے میں پہلے حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنے خطاب سے نوازیں۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکات۔ ہمارے حضرت جوان ہیں، یہاں آئیں گے۔ ہمارے قائد بوڑھے نہیں ہیں، جوان ہیں۔ حضرت ادھر آئیں گے۔ اگر قاری صاحب میں نے تو کہا، لیکن قاری صاحب ماشاءاللہ ابھی ان کو بنانا آنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذرا ادھر ہو جائیں گے، ذرا سپیڈ تھوڑا سا، یہ اس کو آگے کر۔ ہمارے لیے بیٹھ کر بیان کرنے کا قدم کر دیا آپ کو ماشاء اللہ۔ نوجوان وہ جوان ہے، آپ نوجوان، آپ کی جوانی کو ہم جانتے ہیں۔ حضرت مولانا کی معیت میں رہ کے یہ تو پتہ لگا کہ جوان ہے ماشاء اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله ورسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، مجھ سے پہلے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آپ نے سنا
اور مولانا قاری محمد حنیف جالندھری صاحب کا بیان آپ نے سنا. یہ حضرات جوان بھی ہیں، قادر الکلام بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیان کرنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے. میں ایک تو بوڑھا ہوں، دوسرے بڑھاپے کے ساتھ ساتھ بیمار اور مریض بھی ہوں، اور پھر یہ کہ مجھے تقریر کرنے کا اور خطاب کرنے کا بھی کوئی ملکہ حاصل نہیں ہے. اس لیے میری گفتگو وہ اگر آپ کو پھیکی پھیکی نظر آئے تو آپ برداشت کر لینا. میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا. جامعہ اشرفیہ کے اس 60 سالہ اجتماع کے حوالے سے سب سے پہلے میں حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کے برادر حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی اور حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم، ان حضرات کی خدمت میں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا واسطہ مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب سے زیادہ ہے اور حضرت مولانا عبد الرحمن سے اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سے کم ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ایک زمانہ تھا جب آسمان علم و فضل کے آفتاب اور ماہتاب حضرت مولانا رسول خان صاحب اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندروی صاحب یہاں درس دیا کرتے تھے، تو اس وقت اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایسے آفتاب اور ماہتاب کسی ادارے کے اندر درس دینے والے موجود نہیں تھے. ان کی موجودگی میں اگر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے بخاری اور ترمذی کا درس نہیں دیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان بزرگوں کا یقیناً استحقاق تھا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور ان کے اللہ کو پیارا ہو جانے کے باوجود آج تک حضرت مولانا عبید اللہ صاحب طحاوی کے درس پر اکتفا فرما رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہوگا جس وقت وہ دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے گئے تو وہ بہت نوعمر اور نوخیز عمر کے آدمی تھے